بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 83 سے سورہ انعام کی۔ یہ آیت اگرچہ کہ ہم نے پہلے پڑھ لی تھی، مگر جو ہم نے پیراگرافنگ کی ہوئی ہے سورہ مبارکہ کی، اس میں یہ ایک نیا پیراگراف اس سے شروع ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ترتیب سے پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، اس میں اس کو شامل کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہم عام طور پر بھی جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں درمیان سے تو نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں اصل میں سپاروں کی تقسیم سے یہ ہو گیا ایک ذوق پیدا کہ جہاں سے بھی آپ اٹھا کے قرآن کو پڑھ لیں۔ نہیں، قرآن اپنی جو بات بیان کرتا ہے وہ ایک ترتیب سے بیان کرتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب کبھی بھی ہم کوئی نئی قرآن کی بنیاد پر گفتگو کا آغاز کریں تو اس میں اس کا لحاظ رکھیں کہ اس کا مفہوم، اس کے معنی کو ہم اہمیت دے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سبق میں ہم نے یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنے مخاطبین کو جو توحید کی دعوت پیش کی، اس کا ایک ایسا انداز اختیار کیا جس میں ایک جانب انہوں نے ان کو بات پہنچا دی اور دوسری جانب ان سے جو بیکار قسم کی بحث، ضد اور جو ان کی طرف سے ایک ہو سکتا تھا مظاہرہ ایسے بیانات، سوالات کا کہ جس میں ان کی ضد نمایاں ہوتی، اس کو اوائڈ کیا۔ ان کے بظاہر ہم خیال بن کے اس حقیقت کو پیش کیا کہ جو حقیقت وہ ان کو سمجھانا چاہتے تھے۔ اس کو اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو کہا نا کہ یہ ستارہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ ڈوب گیا، غائب ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں تو غائب ہونے والوں کو اپنا رب نہیں بنا سکتا۔ یہی پھر چاند کے ساتھ، یہی پھر سورج کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ تھی ہماری حجت، آتَيْنَاهَا، جو ہم نے دی ابراہیم کو، عَلَىٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم پر، یعنی یہ کہ وہ اس کو قائم کریں۔ یہ حجت ہے کہ جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی کہ وہ اس کو اپنی قوم پر قائم کریں۔ سمجھ بھائی بات؟ یعنی یہ کہ وہ اپنی قوم کو اس بات کو پہنچائیں اس انداز میں کہ وہ سننے والے بن جائیں۔ یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب آپ کسی شخص یا اشخاص سے گفتگو کر رہے ہوں اور وہ آپ کی بات ہی سننے کے لیے تیار نہ ہو، وہ کہیں ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو اصل میں ہمارے آباء و اجداد کی بات کی مخالفت کر رہے ہیں، اور پھر ایک ایسا اسلوب اختیار کیا جائے، اسٹائل آف پریزنٹیشن، کہ جس کے نتیجے میں لوگ سننے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے۔ اور یہ انہوں نے کیسے کیا؟ ان کا بظاہر ہم خیال بن کے کہ اچھا یہ ستارہ یہ رب ہے، او رائٹ، ایبسلیوٹلی، کمال ہے، اوہ یہ تو غائب ہو گیا، چاند، ہاں یہ ہے میرا رب، اگر چاند بھی ڈوب گیا، سورج یہ بہت امپریسو ہے، یہ ہے میرا رب، لیکن وہ بھی غائب ہو گیا، تو میں تو نہیں اس طرح کے معبودوں کو اپنا معبود مان سکتا، اس طرح کے آبجیکٹس کو۔ اب یہ جو ایک حجت تھی، انداز تھا، یہ اللہ نے ان کو عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سجھاتا ہے اپنے پیغمبروں کو، تو براہ راست سجھاتا ہے، لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ کبھی آپ بھی کوشش کریں کسی کو بات سمجھانے کی، آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ مجھے بات پہنچانی ہے، آپ کی ذہن میں ہو کہ آپ نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، آپ نے اپنی بات کو سپیریئر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کی بات پہنچانی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے انداز سجھا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہماری حجت ہے جو ہم نے عنایت کی ابراہیم کو
ان کی قوم کے لوگوں کے اوپر کہ وہ اس کو قائم کریں. نرفع درجات من نشاء، ہم درجات کے لحاظ سے بلند کرتے ہیں جن کو چاہتے ہیں. یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو حجت کا قائم کرنا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک عنایت ہے، یہ درجے پر درجہ ہے. ایک یہ ہے کہ آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اور ایک ہے کہ اللہ نے اپنے کسی بندے کو یہ توفیق دی کہ وہ اللہ کے فضل، اس کے کرم سے لوگوں کے سامنے اس کے دین کی حقیقت اور سچائی کو ایسے بیان کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ ضد اور ہٹ دھرمی کے باوجود اس کی بات کو سننے اور سمجھنے پر مجبور ہو گئے. یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ایک بلند درجہ ہے. فرماتا ہے نرفع درجات من نشاء، ہم درجات کے لحاظ سے بلند کرتے ہیں جن کو چاہتے ہیں. ان ربک حکیم علیم، اور اللہ کا یہ فیصلہ کوئی الٹ ٹپ نہیں ہوتا کہ کسی کو دیکھ لیا آؤ یار تم کو ہم بلند کرتے ہیں. نہیں، تمہارا رب بڑی حکمت والا ہے، بڑے علم والا ہے. وہ دیکھ بھال کر فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلوں کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عنایت فرمائے. یعنی اللہ نے ابراہیم کو یہ مقام دیا ان کے غیر معمولی اخلاص اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے رویے کے نتیجے میں. اور یہی نہیں کیا بلکہ اس فیض کو اس نے ان کی اولاد میں بھی جاری کر دیا. اولاد تو اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، لیکن یہاں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے. حالانکہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سورہ مبارکہ اصل میں مکے والوں کو خطاب کر رہی ہے، اور مکے میں وہ لوگ رہتے تھے مشرکین جو بنی اسماعیل تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے. تو بظاہر خیال یہ آتا ہے کہ اصل میں تو ذکر ہونا چاہیے تھے حضرت اسماعیل کا، لیکن بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پس منظر میں یہودی ہیں کہ جن کو خطاب کرنا مقصود ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہے نا کہ مکے ہی میں ایک وہ زمانہ بھی آیا کہ جب گرد و پیش کے یثرب کے یہودیوں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ یہ اب نئی نبوت کا دعویٰ ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے. تو انہوں نے ابتدا ہی میں کوششیں شروع کر دی کہ کسی طرح سے اس بڑھتی ہوئی دعوت کو وہیں پر ختم کر دیا جائے. نپ دا ایول ان دا بٹ، وہیں ختم کر دیا جائے. تو انہوں نے مشرکین مکہ کو، سرداران قریش کو تھپکی دینی شروع کر دی اور انہیں دلائل سجھانے شروع کر دیے. ان کو کوشش کی کہ ان کے ذریعے سے مسئلہ وہیں ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے اٹھایا. یعنی اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ نے بھی چونکہ وہ چھپے ہوئے تھے ان کا ذکر براہ راست نہیں کیا، مگر مثال میں، انداز میں یہ بات رکھ دی کہ اس کے پیچھے وہ لوگ. فرمایا اور ہم نے عنایت کی اس کو اسحاق اور یعقوب. کلن ہدینا، اور ہم نے ہر ایک کو ہدایت بخشی. ونوحن ہدینا من قبل، اور نوح کو ہم نے بخشی اس سے پہلے ہدایت. ومن ذریتہ، اور اس کی اولاد میں سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کی داؤد و سلیمان، داؤد اور سلیمان بھی تھے. و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، اور ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون بھی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح سے ہم نیکوکاروں کو صلہ دیا کرتے ہیں. وہ بات پیچھے بیان کی نا کہ ہم حکیم ہیں، ہم علیم ہیں، اور ہم درجات بلند کرتے ہیں جن کے لیے چاہتے ہیں. تو اسی کی مزید مثالیں بیان کرتے ہیں.
کہ ہم نے اپنے ان بندوں کو بھی پیغمبری کا مقام دیا اور ان کو یہ توفیق دی کہ وہ درجات اپنے بلند کریں. تو فرمایا کہ یہ ہم تمام اچھے لوگوں کو جو صرف اچھے نہیں ہوتے بلکہ محسن ہوتے ہیں, ہم ان کو ایسے ہی بدلا دیتے ہیں. محسن جو ایکسلنس حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی دیکھیے کیا معاملہ ہے. ایک یہ کہ آپ کو صحیح بات مل گئی اور آپ نے اس کی قدر کی, بڑی اچھی بات ہے, اور آپ نے کہا کہ آپ اب اس پر عمل کریں گے. بھائی مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی, میں نے نماز پڑھنی ہے, میں نے زکوٰۃ دینی ہے, روزہ رکھنا ہے, حج کرنا ہے, اور کوئی اچھی باتیں کریں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ یار دس از ناٹ انف, میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں, میں اپنے رب کی رضا کے حصول میں جو کچھ بھی ممکن ہے میں کرنا چاہتا ہوں. میں نماز بھی پڑھوں گا تو بہترین نماز پڑھوں گا, میں اگر زکوٰۃ بھی دوں گا تو ایسی نیت انداز میں کہ اس میں میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. یہ جو ایکسلنس کے حصول کی کوشش ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایسوں کو جزا دیں گے. اور کیا جزا ہوتی ہے دنیا میں نیکی کی توفیق, دنیا میں اس کے دین کا فہم. یہ حقیقت واقعہ ہے آنیسٹلی, کہ میں آپ کو بتاؤں کہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یو اسٹارٹ فرام اے پوائنٹ اور آپ کے ساتھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں یار یہ بندہ کتنا آگے نکل گیا. اینڈ آدمی کہتا ہے یار تینوں کیوں ہے. بندہ سوچتا ہے یار تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس نے کتنی محنت کی, کتنی قربانی دی. خدا تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے, اس کو حکمت دیتا ہے. ایسے ہی نہیں ہے کہ میں کہا چلو اب میں ایوب کو بھی ایک پیغمبری دے دیتا ہوں, چلو جی یوسف کی باری آ گئی. نہیں, ان میں سے ہر ایک کو ہم نے جزا دی, بدلہ دیا, اس لیے کہ وہ محسن تھے. یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں بہترین رویہ اختیار کرنے کا ایک مظاہرہ کیا, کنسسٹنٹ. تو اس کے بعد اللہ نے ان کو چن لیا اور چن کر ان کے درجات کو اور بلند کیا. سو یہ دنیا اصل میں ایک موقع ہے, بے پناہ اپرچونٹی ہے انسانوں کے لیے کہ وہ اٹھیں اور بلند سے بلند تر ہوتے جائیں اللہ کی توفیق سے. فرمایا و زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس, کیا مثالیں اور تم مانگتے ہو, یہ سب پیغمبر بھی. کل من الصالحین, یہ سب کے سب نیکوکاروں میں سے تھے. و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا, یہ بھی سب پیغمبر بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں, ان کا ذکر بائبل میں ہے. وہ سب جو یہودی تھے جو اس وقت سازش کر رہے تھے کہ اللہ کے آنے والے ان پیغمبر کے راستے میں رکاوٹ بنے, ان کو بتایا جا رہا ہے تم نہیں جانتے ہو. یہ سب وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے نیکوکاروں میں سے, محسنین میں سے پا کر ان کے درجات کو بلند کیا. کلن فضلنا علی العالمین, ان سب کو ہم نے جہان والوں پر, دنیا والوں پر فضیلت عطا کی. ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم, اور یہی نہیں, ان کے آباء و اجداد میں سے, ان کی اولاد میں سے, اور ان کے بھائیوں میں سے, بھائی بندوں میں سے. وجتبیناہم, ہم نے ان کو چنا. وہدیناہم الی صراط مستقیم, اور ان کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دی. چنا یعنی سلیکٹ کیا. کس بیسس پہ؟ پرفارمنس کی بیسس پہ. پرفارمنس کیا؟ رویہ, ایٹیچیوڈ. دنیا میں آپ کے میرے ساتھ واقعات ہوتے ہیں, ہم لوگ دنیا کے تجربات سے گزرتے ہیں, سبھی گزرتے ہیں, لیکن ہمارے رسپانسز ہوتے ہیں, اور ان رسپانسز کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ چنتا ہے, فیصلہ کرتا ہے. اس کو یہ کیٹیگری ملے گی, اس کو یہ ملے گی. کیٹیگری کا مطلب یہ نہیں کہ بس اب ختم ہو گیا, مزید آزمائش. اب دیکھتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں. آپ اوپر گئے اور مزید اوپر کا مل گیا, اس کی ناقدری کی, نیچے آ گئے. یوں ہی چلتا رہتا ہے. یہ خدا کا طریقہ ہے. فرمایا کہ ہم نے ان کے بڑوں میں سے بھی, ان کی اولاد میں سے بھی, ان کے بھائی بندوں میں سے بھی, ان سب کے ساتھ یہ معاملہ کیا, اور ہم نے ان کو چنا اور ان کی رہنمائی کی سیدھے راستے کی. فرمایا
ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، وہ رہنمائی کرتا ہے اس کے ذریعے سے جن کی چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ یہ ہے اللہ کا فیصلہ، اللہ کی ہدایت ہے، اللہ اپنی ہدایت کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جن کے بارے میں چاہتا ہے وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات قرآن بار بار کرتا ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ بندہ کہے جی اللہ رہنمائی جس کا چاہتا ہے، مطلب ہے کہ اس کی کوئی مرضی ہے، کوئی اس کی اپنی کوئی رشتہ داری ہے، اس کے کوئی فیوریٹس ہیں۔ نہیں، وہ ہیں فیوریٹس، بٹ میرٹ کی بنیاد پر، پیور میرٹ کی بنیاد پر۔ یہی تو وہ چیز ہے کہ تو دنیا میں صرف میرٹ پہ ملتی ہے، باقی کوئی چیز میرٹ پہ نہیں ملتی، باقی سب آزمائش ہے۔ لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے اللہ کی ہدایت، وہ رہنمائی فرماتا ہے اس کے ذریعے سے جن کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں۔ اور چونکہ دیکھیں وہ خطاب تھا مشرکین سے، جن کو اصل میں دعوت دی جا رہی ہے، بات سمجھائی جا رہی ہے، وہ تو درمیان میں آ گئے یہودی ان کے بیک گراؤنڈ میں، تو ان کو بھی انڈائریکٹلی خطاب کر دیا۔ لیکن آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے تمام اعمال اکارت ہو جاتے، حبط عنہم ما كانوا يعملون، جو اعمال بھی انہوں نے کیے وہ سارے ضائع ہو جاتے۔ یعنی یہ جو تم شرک کر رہے ہو اے مکے والوں، یہ اتنا برا، اتنا گھناؤنا رویہ عمل ہے کہ اس کے کرنے کے نتیجے میں تمام نیکی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ ایک ظلم ہے، یعنی سب سے بڑا ظلم۔ قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو آدمی نیکی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد خدا کے ساتھ یہ ظلم کرنے کے بعد سب کچھ ضائع کر دیتا ہے۔ شرک یعنی اللہ بنانے والا ہے، اللہ چلانے والا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ کوئی اس کا بھائی ہے، اور نہ اس کے اس بنانے اور چلانے کے عمل میں کوئی شریک ہے، یعنی وہی بنانے والا ہے، وہی دنیا چلانے والا ہے۔ مانگنا ہے اسی سے مانگو، اور اس کے آگے جھکو، اس کی عبادت کرو۔ اللہ نے اپنی عبادت اور اپنے ساتھ تعلق کے طریقے، جس کو کہتے ہیں نا سمبلز، وہ بھی طے کر لیے ہیں۔ ان سمبلز کے معاملے میں اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ اسی کے لیے خاص ہے، یعنی ہم آپ ایک دوسرے سے معاملہ کریں گے تو ہم اپنا ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے، لیکن اس کے طریقے اور ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ کی عبادت بندگی کے طریقے جو ہیں، اس کے جو سمبلز ہیں، اس کے لیے جو اس نے انداز اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ اس کے لیے خاص ہیں۔ ہم اسی کے لیے نماز پڑھیں گے، اسی کے آگے جھکیں گے، اسی کی عبادت کے طریقے اختیار کریں گے۔ تو یہ طریقے کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کیے جا سکتے۔ ہر وہ چیز کہ جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ کسی اور کو نہیں دی جا سکتی، انڈر نو پریٹیکسٹ واٹس ایور۔ خدا ہے، بنانے والا ہے، وہی چلانے والا ہے، اسی سے دعا کی جائے گی، کسی اور سے دعا نہیں کی جائے گی۔ کوئی اور اس دنیا میں ہے ہی نہیں ہستی کہ جو ہماری دعاؤں کو سنے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور پھر اس کا نتیجہ اخذ کرے۔ چاہے آپ یہ کہیں جی کہ یہ ہماری دعائیں اللہ کو پہنچا رہے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کو آپ کو کیا خوش کرنا چاہتے ہیں؟ یا تو خدا نے آپ کو بتایا ہوتا کہ خدا تعالیٰ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ چونکہ میں تو بہت مصروف ہوں، اس لیے میں نے کچھ اپنے اسسٹنٹس رکھے ہوئے ہیں، تو آپ ان کے ذریعے سے مجھے پہنچائیں۔ از ایبسلیوٹلی شیئر نان سینس، ایسا اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ وہ سننے والا ہے، ہر ایک کو سن سکتا ہے، ہر ایک کی دعائیں سنتا ہے، اس نے کسی کو یہ حیثیت نہیں دی ہے، کوئی اس کے بہاف پر دعائیں سن ہی نہیں سکتا۔ یہی معاملہ ہے اس کے عبادت کے طریقوں میں۔ وہی ہے کہ جس کے آگے آپ نے
عبادت کرنی ہے، جس کے آگے سجدہ کرنا ہے، جس کے لیے نماز پڑھنی ہے، اور اس میں بھی کوئی اور بہانہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کی عزت کر رہے ہیں، آپ کسی کا احترام کر رہے ہیں. یہ خدا تعالیٰ ہے کہ جو وحدہ لا شریک ہے. فرمایا اگر کسی نے شرک کیا تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی اور فیصلہ کرنے کی اتھارٹی دی اور نبوت دی. کتاب دی، ظاہر ہے کتابیں چلی آ رہی تھیں. تورات ہے جو اصل میں کتاب تھی بنی اسرائیل کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے معاملے میں یہ بھی ارینجمنٹ کی کہ بالعموم ان کو اللہ نے اتھارٹی دی. ایک بڑے علاقے میں یہ فیصلہ کرنے والے، حکمرانی کرنے والے، لوگوں کے معاملات، انتظامات کے ذمہ داری اٹھانے والے لوگ تھے. تو ان کو اللہ نے حکم، فیصلہ کرنے کی توفیق دی. والنبوہ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، یعنی یہ جو مشرک ہیں، یہ جو مخاطبین ہیں، اگر یہ اس کا انکار کریں گے، یہ جو ہم پیغام پیش کر رہے ہیں توحید کا، وہی پیغمبروں کا پیغام، تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. یعنی انکار کرتے ہیں تو اپنا ہی برا کرتے ہیں، اپنی ہی قسمت کھوٹی کرتے ہیں. فرمایا فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت دے دی. فقد وکلنا، تو ہم نے عنایت کر دی ہے، بہا یہ یعنی یہ نعمت سپرد کر دی ہے، لیسوا بہا بکافرین، جو اس کے منکر نہیں ہوں گے. کیا مطلب؟ یعنی مکے والوں، تمہارے اوپر ہمارے دین کو آگے پھیلانے کا انحصار نہیں ہے. تمہیں تو خدا تعالیٰ نے یہ غیر معمولی شرف عطا کیا تھا کہ تم اس پیغام کی قدر کرتے تو تم اس کے لیڈر بنتے، تم اس کو پھیلانے والے بنتے. لیکن اگر یہ لوگ، یہ مکے والے اس کا انکار کر رہے ہیں تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ان کی. ہم نے تو ایک اور قوم کو اس کے لیے مقرر کر دیا ہے، ہم نے اس کے سپرد کر دیا ہے اس نعمت کو. ظاہر ہے اس سے مراد یثرب والے، مکے سے بھی ظاہر ہے کہ بعض بڑے نمایاں لوگوں نے ایمان قبول کیا اور یہ اس امت کے وہ فور فرنٹ میں لیڈرز بنے. لیکن اللہ نے ایک دوسری بستی یعنی یثرب سے لوگوں کو یہ توفیق دی کہ وہ آئیں اور یہ ابو جہل، ابو لہب محروم ہو جائیں اور وہ آ کے اس پیغام کو لیں اور یہ توفیق پائیں کہ وہ اس کو ماننے والے، اس کو سمجھنے والے، اس کو پیش کرنے والے بن جائیں. فرمایا کہ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی. فبہداہ مقتدی، تو تم بھی انہی کے طریقے کی پیروی کرو. یعنی یہ جو نبوت کے علم کے لوگ ہیں جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا، ان کی پیروی کرو. اس کا اگر تم نے انکار کر دیا تو تم ایک غیر معمولی ایک انسانوں کی لسٹ ہے کہ جس کے سے محروم ہو جاؤ گے تم، جن کے ساتھ تعلق تمہارا کٹ جائے گا. یعنی تمہیں تاریخ سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے بعض غیر معمولی لوگوں کو یہ شرف دیا کہ وہ اس کے دین کو مانیں، اس کو قبول کریں اور اس کو پیش کریں آگے. اگر تم انکار کر دو گے تو تم محروم ہو جاؤ گے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن کو ہدایت دی تو تم بھی انہی کی ہدایت کی پیروی کرو. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا، کوئی صلہ تو نہیں مانگتا. یعنی کہ میں تم سے کوئی صلہ مانگتا ہوں کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میرا نقصان ہو جائے گا. بھائی میں تمہارے بھلے کے لیے تمہیں مفت بتا رہا ہوں، اگر تم نہیں مانو گے تو اپنا بگاڑو گے. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی میری بزنس ہے تمہارے ساتھ کہ اگر تم نے میری بات نہ سنی تو میرا نقصان ہو جائے گا. تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے کیا جا رہا ہے، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو محض ایک یاد دہانی ہے تمام جہان والوں کے لیے. یاد دہانی ہے کس پہلو سے؟
قرآن مجید یاد دہانی، ایک تو اس کا پہلو یہ ہے کہ ہماری فطرت میں اللہ نے پہلے سے جو حقیقتیں ودیت کی ہوئی ہیں قرآن ان کو یاد کراتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ کوئی نئی بات آپ کو نہیں بتا رہا۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے بہت ہی کوئی اجنبی بات ہے، پہلے کبھی آپ نے سائنس پڑھی نہیں ہے، اب آپ کو سائنس پڑھانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو آپ کو پہلے اس کی الف بے پے پڑھائی جا رہی ہے۔ نہیں، آپ پہلے سے ان حقیقتوں کو جانتے ہیں، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اخلاق کیا ہے، بد اخلاقی کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، یہ آپ کی فطرت میں پہلے سے پیوست موجود ہے۔ قرآن کیا کر رہا ہے؟ اس کو ریمائنڈ کرا رہا ہے، مختلف طریقوں سے، مختلف اسالیب سے، مختلف دلائل کے ذریعے سے آپ کے اندر کی اس حقیقت کو وہ اجاگر کر رہا ہے، نمایاں کر رہا ہے۔ دوسرا پہلو قرآن کے یاد دہانی کا یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبروں نے اس سے پہلے دنیا میں، دنیا کے مختلف علاقوں میں، قوموں میں جو اللہ کی دعوت پیش کی اور لوگوں نے اس کو ضائع کر دیا، لوگوں نے اس کو فراموش کر دیا، دعوت بگڑ گئی۔ قرآن اس کی یاد دہانی کرا رہا ہے، اس کو دوبارہ ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کا پیغام ہے، اس پیغام کو سمجھو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو فرمایا یہ تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ تم کتنے بد نصیب لوگ ہو کہ تمہارے گھر سے یہ یاد دہانی اٹھ کے تمام دنیا والوں میں پھیلنے والی ہے، اور تم بجائے اس کے کہ اس میں شامل ہو کے اس کے قدردان بن کے اس کے ایک کارکن بنتے، اس میں شامل ہوتے، اللہ کی اس مہربانی، اس کے فیض کا تمہیں حصہ ملتا، تم اس کے انکار کرنے والے بن گئے۔ فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، جب انہوں نے کہا اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا۔ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بات تو اصل میں یہ تھی کہ جو معلوم ہوتا ہے یہودیوں نے، جیسا کہ میں نے گزارش کی، اہل مکہ کے کانوں میں ڈالی۔ کہنا تو وہ اصل میں یہ چاہتے تھے کہ دیکھو بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کی طرف اللہ کا پیغام نہیں آئے گا۔ یہ اصل میں ان کی پرابلم تھی بنی اسرائیل۔ آپ کو معلوم ہے نا، انسانوں کی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے ملے گا تو ہم مانیں گے، ادھر سے ملے گا تو نہیں مانیں گے۔ حق ہماری مرضی کے مطابق آنا چاہیے، جو ہمارے فیورٹس ہیں وہاں سے ہمیں بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو آزماتے ہیں، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ کون ہے کہ جو سچائی پسند ہے، حق پسند ہے، چاہے بات کوئی بھی کر رہا ہو۔ تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ان کو فیڈ کیا، مگر ظاہر ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم مکے والوں کو یہ کہیں گے کہ بھائی بنی اسرائیل کے علاوہ کہیں اور نہیں آنے والی نبوت، تو مکے والے تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ تو انہوں نے اس کو یوں پیش کیا کہ دیکھو اللہ کی طرف سے کوئی چیز اب کسی انسان پر نازل نہیں ہونے والی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بات کو یوں شروع کیا کہ انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، جب انہوں نے کہا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا۔ اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وہی اللہ جو تمہیں پیاسا دیکھ کر پانی دیتا ہے، تمہاری بھوک کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے اس نے کھانا مہیا کیا ہے، تمہاری اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے بندوبست کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر ہدایت کی طلب ہو، ہدایت کی ضرورت ہو، اور وہ ہدایت کا بندوبست نہ کرے؟ جس نے یہ سارے بندوبست کیے ہیں وہ سب سے اہم بندوبست کیوں نہیں کرے گا؟ ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی ہدایت کی ضرورت یہ ہے کہ بندہ اگر انسان ہے تو سوچتا ہے کہ یار یہ زندگی کیا ہے، بھائی یہ کس نے بنائی ہے، ہم یہاں کیوں آئے ہیں،
یہ میرے اندر نیکی اور بدی کا احساس کیوں ہے؟ نیکی دنیا میں پاپولر کیوں نہیں ہوتی؟ بدی کا کیوں راج ہے؟ دنیا میں اونچ نیچ کیوں ہے؟ یہ موت کیا ہے؟ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ اگر کسی انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتے تو وہ گدھا ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ اور یہ جو انسان کے اندر کے سوالات ہیں یہ اصل میں اس کے اندر جستجو پیدا کرتے ہیں کہ وہ کھانے پینے میں ظاہر ہے ٹائم صرف کرے گا، اس لیے کہ ضرورت ہے، اس کے بغیر تو آپ جی نہیں سکتے، مگر اس کے بغیر کیسے جی سکتے ہیں بھائی؟ یہ تو اصل مسئلہ ہے۔ آپ کے دائیں بائیں اپنے لوگ مرتے ہیں، دنیا میں حادثات ہوتے ہیں، آدمی واقعات دیکھتا ہے، یار واٹس گوئنگ آن، تو بندہ کہتا ہے یار اتنی شاندار دنیا اور اتنی بیکار دنیا، دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں، کیا زبردست دنیا ہے اور کیا مصیبتیں ہیں، واٹ از دا ٹروتھ؟ یہ خدا نے انسان کے اندر ہدایت کی طلب کو اتنا زیادہ رکھ دیا گیا ہے کہ بندہ سوائے اس کے کہ یہ طے کر لے کہ نہیں میں اصل میں جانوروں کی طرح کھاؤں پیوں گا، آئی جسٹ وانٹ ٹو انجوائے دس لائف، بس، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ جو مرضی کرے، دو ملائیں اور پھرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑے ہی بد نصیب ہیں لوگ یار، کہ انہوں نے خدا کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا، کہ جب انہوں نے کہا کہ اس نے اپنے بندے پر کسی پر کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ کیوں نازل نہیں کی بھائی؟ بات یہ ہے کہ جہاں یہ ضرورتیں اس نے پوری کی ہیں، اس ضرورت کو پورا کرنے کا اس نے کوئی بندوبست نہیں کیا۔ بڑی ناقدری کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ فرمایا قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس۔ اب اس کے بعد وہ پہلی بات کا جواب تو دے دیا جو انہوں نے پٹی پڑھائی تھی مکے والوں کو۔ اب چونکہ کان میں تو ڈالا تھا نا یہودیوں نے، تو اب ان کو جواب دیا جا رہا ہے وداؤٹ ایڈریسنگ دیم ڈائریکٹلی۔ فرمایا کہ ذرا پوچھو ان سے، دیکھیں آپ کتنی دلچسپ بات ہے، بات ہو رہی ہے مکے والوں سے، تو کہا جا رہا ہے ان سے پوچھو، حالانکہ مکے والوں کو کیا پتہ، نہیں تو اپنے ان مشیروں سے پوچھو، یہ جو آ کے بار بار تمہارے کانوں میں ڈالتے ہیں۔ قول ان سے پوچھو من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، وہ کون ہستی ہے جس نے وہ کتاب نازل کی کہ جس کو موسیٰ لے کے آئے۔ اگر تم آ کے وفد بنا کے آتے ہو اور قریش کے لیڈرز کو آ کے باتیں سمجھاتے ہو، ذرا ان سے پوچھو، یعنی مکے والوں تم جا کے پوچھو کہ وہ کون ذات ہے کہ جس نے نازل کی وہ کتاب کہ جس کو موسیٰ لے کے آئے۔ تو یہ دیکھیں قرآن کے بیان سے لگ رہا ہے کہ اصل میں یہودیوں نے کیا سازش کی تھی۔ تو اللہ نے اس سازش کو ایسی خوبصورتی سے ٹیکل کیا کہ پہلے اصل بات کا جواب دیا کہ بھائی ہدایت کیوں نہیں نازل کرے گا اللہ تعالیٰ، اور دوسرا ان کو بتایا کہ تم کہہ رہے ہو، تمہیں تو یہ معلوم ہے کہ موسیٰ ہدایت لے کر آئے تھے، وہ کتاب لے کر آئے تھے، نورم و ہدی للناس، جو روشنی تھی اور لوگوں کے لیے رہنمائی تھی۔ وہی بات جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی مجھے وہ روشنی چاہیے۔ آئی ایم ایبسلیوٹلی ٹیریبلی کنفیوزڈ، یہ موت کیا ہوتی ہے، میں کیوں بنایا گیا ہوں، یہ کیا گورکھ دھندا ہے، ادھر پھنس گئے ہیں، اس میں ہم کریں کیا؟ تو اس کے لیے جو آپ کو کلیئر روشنی دے، جو خدا کا کلام آ کے پورے اعتماد سے بتائے کہ ہم نے اس کو اس لیے بنایا ہے، تو وہ روشنی ہے۔ یعنی ہم اندھیرے میں ہیں اور یہ اندھیرے سے ہم کو روشنی کی طرف لے جا رہا ہے، وہدی للناس، اور یہ لوگوں کے لیے رہنمائی ہے۔ وہ اللہ نے نازل کی موسیٰ پر۔ تجعلونہ قراطیس، اور تم نے کیا کیا، تم نے اس کو ورق ورق کر دیا۔ یہ قرآن مجید جو ہے نا ہمارے پاس، یہ بڑی نعمت ہے، اس کو اللہ نے محفوظ کیا ہے، اور آپ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سورہ فاتحہ ہے اور یہ آخر میں سورہ ناس ہے، درمیان میں پورا قرآن، پورے کا پورا۔ تورات کے معاملے میں کیا ہوا، انہوں نے اس کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا تھا، کوئی کسی کے پاس ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کسی نے رکھا ہوا ہے، سارا بھی ہے کسی کے پاس، مگر کیا کرتے تھے، تبدونہ و تخفون کثیرا، تم ظاہر کرتے اس کو اور تم چھپاتے بہت سا حصہ۔ میں بات یہ ہے کہ اگر 50-60 ہیں مختلف اس کے چیپٹرز، کوئی فلاں صاحب کے پاس ہے، کوئی فلاں صاحب کے پاس ہے، جو مرضی آئی آپ نے دکھا دیا، آپ نے کہا سورہ یاسین ٹھیک ہے آپ لے لیں، سورہ ملک ہے لیکن باقی سورہ بقرہ نہیں آپ کو دکھانا، اس طرح کا معاملہ کہ انہوں نے اس کو ورق ورق کر دیا۔
اس کو چیپٹر چیپٹر کر دیا. آپ کہیے سپارے سپارے کر دیے اور بانٹ دیے. کچھ چھپاتے ہیں کچھ دکھاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے زیادہ چھپاتے ہیں کم دکھاتے ہیں. یہ تم نے حرکت کی. تو آپ دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بغیر یہودیوں کا نام لیے ان کو سنایا اور ان کو یہ بتایا کہ اور تم سکھائے گئے جو نہیں تم جانتے تھے، نہ تم اور نہ تمہارے آباء و اجداد. وہ کون ذات ہے جس نے یہ کیا؟ فرمایا قل اللہ، ان کو کہو وہ اللہ ہے. ثم ذرہم، پھر تم ان کو چھوڑ دو، فی خوضہم یلعبون، اپنی فضول بحثوں، ان دلائل میں کہ جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، جن کو آدمی سن کے سر میں درد ہو جاتا ہے کہ واٹ نانسنس یار. بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں آپ، بات کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہے. محض آپ نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ہے ہم نے نہیں ماننا، اور اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کچ بحثیاں کر رہے ہیں. چھوڑ دیں آپ. یہی خدا کا حکم ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے صحیح بات کو سمجھنا ہے. کوئی بات سننے کے لیے تیار ہے، اس کو صحیح بات پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. ایک بندہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیسے پتہ لگے گا؟ ویل آبویسلی ایک سبجیکٹو ڈیسیشن ہوگا، لیکن آپ محسوس کریں کہ یار میں آئی ایم بینگنگ مائی ہیڈ اگینسٹ اے وال، میں سر مار رہا ہوں دیوار پہ. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہر صبح ہر شام جا کے آپ بات کریں اور جوتیاں کھا کے آئیں. فرمائے ذر ہو، چھوڑ دیں، جسٹ لیو دیم فی خوضہم یلعبون، کہ وہ اپنی گپوں میں، اپنے بیکار گفتگوؤں میں کھیل کود کریں. واقعی کھیل کود کرتے ہیں لوگ، دے پلے ود ورڈز. ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی صحیح بات ہے کیا، کوئی غلط بات کیا. یہ میری ٹیم ہے، یہ تمہاری ٹیم ہے، آؤ بات کرو، ہم آپ کا منہ توڑ جواب دیں گے. چھوڑ دیں. اگر کسی کو حق بات سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. آپ ان کو بات بتائیں دلائل کے ساتھ، اور اس کے بعد ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. وَهَذَا کتاب، ایک کتاب وہ تھی جو موسیٰ پر نازل ہوئی، اور ایک یہ کتاب ہے انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، مبارکن، یہ بھی مبارک ہے، برکت والی ہے. برکت والی یعنی وہ چیز کہ جو پھیل جائے، بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جس کا فائدہ بے انتہا ہو. کیا برکت ہے اس کتاب کی کہ واقعی پھیل گئی، اور اس نے نہ جانے کتنے لوگوں کو اللہ کی طرف راستہ دکھایا. تو فرمایا کہ وہذا کتاب، اسی کتاب کی طرح یہ کتاب ایک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی، مبارکن، جو بڑی خیر و برکت والی ہے، مصدق الذی بین یدیہ، اور جو کچھ اس سے پہلے موجود ہے وہ اس کی تصدیق کرتی ہے. تصدیق کرتی ہے یعنی اس کی پیشنگوئیوں کے مطابق یہ موجود ہے. تصدیق کرتی ہے کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ تو خیر ہے ہی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، یہ تو ہم کہتے ہی ہیں، مانتے ہیں. لیکن اس بیان کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہے اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم تمہاری کتابیں مانتے، تم ہماری کتاب کو نہیں مانتے، چلو ہم آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ بھی تمہاری تعریف کریں. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ تمہاری کتابوں کے اندر جو پیشنگوئیاں موجود ہیں، یہ ان پیشنگوئیوں کے مطابق بن کر کتاب آئی ہے، چنانچہ اس کی تصدیق کرتی. یعنی تمہاری کتابیں نامکمل ہوں اگر قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں جو پیشنگوئیاں ہیں وہ پوری نہ ہوں. یہ پیشنگوئیاں پوری ہوئیں تو تمہاری کتاب کی ان کتابوں کی تصدیق کرتی. تو فرمایا کہ یہ مصدق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق بن کے آئی ہیں اس کی کہ جو اس سے پہلے موجود ہیں. یہی وہ بات ہے جو اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 20 میں ہم نے پڑھی، جس میں قرآن کہتا ہے آپ بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ اس کی تصدیق ہے کہ جیسے کہ ان کو معلوم تھا کہ ایک پیغمبر نے آنا ہے، پیغمبر نے آ کر، کتاب نے آ کر اس کی تصدیق کر دی. اور کیوں آئی ہے؟
وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، اس میں ایک عربی کے ایک بیان کے سٹائل کے مطابق ایک حصہ اومیٹڈ ہے، یعنی پوری بات یوں ہے کہ یہ اس لیے آئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو خوشخبری سناؤ، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، اور تم خبردار کرو ان کو کہ جو ام القریٰ والے یعنی بستیوں کی ماں، مکے والے، ام القریٰ یعنی مکے کو ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ عریبین پیننسلا میں یہ واقعی وہ شہر تھا کہ جو اللہ کے گھر کی وجہ سے مرکز بن گیا تھا، لوگوں کا اس کی طرف رجوع ہوتا تھا، اور اسی کے طفیل یہاں کے رہنے والے اور گھر کی خدمت کرنے والوں کو لیڈرشپ کا مقام مل گیا تھا۔ ان کو وہ امن حاصل تھا کہ ان کے تجارتی قافلوں کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا تھا۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کا سردی اور گرمی کے سفر میں ان کو جو امن ملا وہ اسی گھر کی وجہ سے ملا۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، چنانچہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ تو یہ اس کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ ام القریٰ ہے، اس کے لوگوں کو یہ قرآن خبردار کرے، ومن حولہا، اور جو اس کے گرد و پیش میں، یعنی یہ قرآن نے بیان کر دیا اس اپنے انداز بیان میں کہ دیکھیں ایک ہے مرکز اور ایک ہے پھر اس کی پیریفری، اس کے ارد گرد۔ تو مرکز تو مکہ ہے، مکے والوں کو خبردار کیا جائے اور گرد و پیش والوں کو۔ یہی قرآن کی ترتیب رہی ہے۔ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ پیغمبروں کی بھی یہی ترتیب اللہ نے سکھائی ہے کہ آپ خبردار کریں سب سے پہلے لیڈرز کو اور پھر گرد و پیش والوں کو، تاکہ گرد و پیش کے لوگوں کو بھی یہ معلوم ہو کہ ایسا نہیں ہے کہ چوری چھپے آ کے ہم آپ کو کوئی راشن دے کے کنورٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے آپ کے لیڈرز کو کہا اور آپ ان کا رویہ دیکھ لیں۔ ان میں سے بعض لوگ مان لیں گے، لیکن بالعموم یہ ہے کہ اصل میں ایک سٹیج ہوتی ہے جس میں اللہ کے پیغمبر پیش کرتے ہیں لیڈرز کو جو اس زمانے کے کرتا دھرتا ہوتے ہیں، اور باقی لوگ پیسولی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں اب کون ہے کہ جو غالب آئے گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ہوا، فرعون کے آگے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جب وہ آئے اور ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، وہ پھیل گئی، جادوگروں کا معاملہ ہوا، اس کے بعد سمجھ گئے لوگ یہ سچے ہیں، یہ لپاٹی ہیں۔ تو یہی معاملہ ہوا، والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کو بھی مانتے ہیں۔ یہ خاص طور پر کہا ان لوگوں کے بارے میں جو اہل کتاب تھے کہ ان کے ہاں جو آخرت کو ماننے والے ہیں ان کے ہاں یہ پرابلم نہیں ہوگی کہ جی یہ تو بنی اسماعیل میں سے ہیں تو ہم بنی اسماعیل والوں کو نہیں مانیں گے۔ یہ اصل میں ضد میں وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے دنیاوی اغراض کو رکاوٹ بننے کا موقع دیتے ہیں، کہ جو اصل میں آخرت کو نہیں مانتے، جن کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ والذین یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس کو بھی مانتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اصل میں یہ خاص طور پر بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مکے کے لوگ بھی نماز پڑھتے تھے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی لوگ بنی اسماعیل میں سے بھی نمازی تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے تھے اس سے پہلے، اس لیے کہ نماز تو حضرت اسماعیل نے سکھائی تھی، حضرت ابراہیم نے سکھائی تھی، ان کا مذہبی دینی ورثہ مکے میں موجود تھا۔ اور چھوڑیے یہ حج جو ہو رہا تھا، حج تو ایک سال بھی منقطع نہیں ہوا، تو وہ کیا ہوتا تھا؟ وہی حج تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے بعد اپنے امتیوں کو وہ نماز اور وہ حج سکھایا کہ جو ان تمام بدعتوں سے پاک ہو گیا، کہ جو بدعتیں درمیان میں شامل ہو گئی تھیں، اور اس میں قرآن کو داخل کر دیا، یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے پھر اللہ کا ذکر کیا گیا۔ چلیں جی، ان آیات کا ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر پڑھ لوں۔ ہم نے آج آیت نمبر 83 سے شروع کیا تھا اپنا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا، اور یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے عنایت کی ابراہیم کو علی قومہ، اپنی قوم پر. نرفع درجات من نشاء، ہم درجات کو بلند کرتے ہیں جن کے لیے چاہتے ہیں. ان ربک حکیم علیم، یقیناً تمہارا رب بڑی حکمت والا، بہت جاننے والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اور ہم نے ان کو عنایت کیے اسحاق اور یعقوب. کُلًّا ہدینا، سبھی کو ہم نے ہدایت بخشی. وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور نوح کو ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی اولاد میں سے یعنی ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح سے ہم خوبی کے رویے کو اختیار کرنے والے، ایکسلنس حاصل کرنے والے لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ سب بھی نیکوکاروں میں سے تھے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان سبھی کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت دی. یہ ظاہر ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے آیات میں الگ الگ پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، اس میں بھی حکمت ہوتی ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ چلو کچھ نام آ گئے تو چلو ایک آیت ختم کرو، اگلی آیت شروع کرو. نہیں، اصل میں جتنا آپ غور کریں گے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ پیغمبروں کے اندر بھی تو ایک تقسیم ہوتی ہے نا. کچھ پیغمبر ہیں جو بعض معاملات میں بہت نمایاں ہوئے، کچھ کسی اور میں ہوئے. تو جیسے ایوب علیہ السلام پر بڑی آزمائش آئی تو ان کو الگ کیٹیگرائز کر دیا. تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ان سبھی کو ہم نے فضیلت دی جہان والوں پر، انہی کو نہیں. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے آباء و اجداد میں سے بھی، ان کی اولاد میں سے بھی، ان کے بھائی بندوں میں سے بھی. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو چنا. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے رہنمائی کی ان کی سیدھے راستے کی طرف. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ ہے اللہ کی ہدایت. یہدی بہ من یشاء من عبادہ، وہ رہنمائی کرتا ہے اس کے ذریعے سے جن کی چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر وہ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے اعمال حبط ہو جاتے، ضائع ہو جاتے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے دی جن کو کتاب اور فیصلہ کرنے کی اتھارٹی اور نبوت. وَإِن یکفر بہا ہؤلاء، پھر اگر یہ لوگ ان کا انکار کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، فقد وکلنا بہا، تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑیں گے، ہم نے تو سپرد کر دیا ہے اس کو قومن، ایک ایسی قوم کے، لیسوا بہا بکافرین، جو اس کا انکار کرنے والے نہ ہوں گے. اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی. فبہداہ مقتدہ، تو تم بھی انہی کی ہدایت کی پیروی کرو. قل لا اسألکم علیہ اجرا، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے نہیں سوال کرتا اس پر کسی اجر کا. ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ تو بس ایک یاد دہانی ہے تمام جہان والوں کے لیے. وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا ہے کسی انسان پر. قل من انزل الکتاب، ان سے پوچھو کس نے نازل کی وہ کتاب، الذی جاء بہ موسیٰ، جس کو کہ موسیٰ لے کر آئے. نورم و ہدن، جو روشنی تھی، ہدایت تھی، للناس، لوگوں کے لیے. تجعلونہ قراطیسا، تم اس کو ورق ورق کرتے ہو، ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو. تبدونہا، تم اس کو ظاہر کرتے ہو. وتخفون کثیرا، اور ایک بڑے حصے کو چھپاتے ہو. وعلمتم ما لم تعلموا، اور اس نے سکھایا تم کو وہ جو تم نہیں جانتے تھے. انتم ولا آباؤکم، نہ تم نہ تمہارے آباء و اجداد. قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی نے ایسا کیا.
ثم ذرهم فی خوضہم یلعبون، پھر چھوڑ دیجئے ان کو ان کی خوش گپیوں میں کہ وہ کھیل کود کرتے رہیں اس میں. وہذا کتاب، اور اسی طرح سے یہ کتاب انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، مبارکن، یہ بابرکت ہے، مصدق الذی بین یدیہ، اور یہ تصدیق کر رہی ہے اس کی کہ جو اس سے پہلے کتابیں اور پیشین گوئیاں موجود تھیں. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اس لیے آئی ہے تاکہ آپ خوشخبری سنائیں لوگوں کو جو اچھا رویہ اختیار کرنے والے ہیں، اور تاکہ آپ خبردار کریں ام القریٰ، مکے والوں کو، اور وہ کہ جو اس کے ارد گرد رہنے والے ہیں. والذین یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ایک سوال ہے جی. یہ آپ نے خیر اللہ کو سجدہ کرنے کا بہت اچھے طریقے سے بتایا آیات کے حوالے سے. آج کے زمانے میں ہمیں اسے اپلائی کرنا چاہیے، ہمیں مطلب لوگوں کو نظر انداز کرنا چاہیے کہ جو غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یا کہ اگر ہماری زندگی پہ براہ راست جیسے وہ ووٹ دینے کا مسئلہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جہاں تک تو تعلق ہے بتانے کا، آپ کو اپنے تعلق والوں کو لازماً بتانا چاہیے. وہی شرط ہے کہ اگر کوئی سننے کے لیے تیار ہے تو آپ اس کو ضرور بتائیں گے، اس کو آپ سمجھائیں گے، جیسے کہ ہم لوگوں کو ان کے نقصانات پر جب کہیں کوئی ہونے کا امکان ہے ہم سمجھاتے ہیں. کتنی ہم لوگوں کو ہدایات کرتے ہیں کہ بھائی بچوں کے معاملے میں ایسا کرو، اس کے کھانے سے یہ ہو جائے گا. موبائل کے میں سنتا ہوں کہ آپ کان پہ لگا کے سوئیں گے تو اتنا نقصان ہو جائے گا. بڑے بڑے میسیجز آتے ہیں. اگر آپ نے اس کو چارج کرنے کے لیے رکھ دیا تو بعض اوقات اینڈرائڈ میں دھماکہ ہو جاتا ہے. سو پیپل آر کنسرنڈ. سو ظاہر ہے کہ جب یہ کنسرنز ہیں کہ جن کے بارے میں آدمی دوسروں سے شیئر کرتا ہے، تو وہ کنسرن کہ جو آخرت کا کنسرن ہے، جس میں لوگوں کے رویے ان کے اعمال کے نتیجے میں ان کو نقصان ہونے کا خدشہ ہے، آپ لوگوں کو کیوں آگاہ نہیں کریں گے. رہی سیاست کی بات تو مجھے اس سے دور رکھیں. میں بہت مایوس ہوں لوگوں سے آنیسٹلی. میں نے ایک موقع پر فیصلہ کیا، کبھی کبھی مجھ سے اس غلطی ہوتی ہے، حماقت ہوتی ہے کہ میں اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں. میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آئی کیپ مائی لپس ایبسلیوٹلی ٹائٹ، اس لیے کہ اٹ از سو ٹیریبلی ڈس اپوائنٹنگ. لوگوں کے آئیڈلز ہوتے ہیں، آئیڈیلز ہوتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں ان کو، لوگ اس کے بارے میں جذباتی ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ میں نے آج بھی اس کا ترجمہ اور تشریح بس کیئرفلی کر کے اپنا منہ بند کر لیا ہے. میں اس صدمے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میں کسی کو ایک دین کی بات بتاؤں اور کوئی کہہ کے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو کہ جن کے بارے میں میری خوشگمانی ہے کہ وہ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو یہیں تک رہنے دیں. باقی لوگ سمجھدار ہیں، لوگ خود سوچنے والے ہیں. اگر کوئی شخص سیاست کے معاملے میں اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتا تو میں اپنا قرآن مجید کا درس اور اس کی کلاس کو اس سے نہ متاثر کرنا چاہتا ہوں، اور نہ میں کسی سے اپنے تعلقات اس وجہ سے بگاڑنا چاہتا ہوں کہ کسی کے کچھ فیوریٹس ہیں اور انہوں نے کوئی غلط کام کیا. لیٹ پیپل ڈیسائیڈ اباؤٹ تھنگز آن دیئر اون. ہمیں بس بالکل جنرل بات کرنی چاہیے کسی کا نام لیے بغیر. کیونکہ جیسے کہ مجھے جس طرح میں ان کو ووٹ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے تو ان کو میسیج کر کے کہا کہ چونکہ آپ نے شیئر کیا ہے تو میں آپ کو ووٹ کروں. دیکھیں یہ آپ کا فیصلہ ہے. میں اس میں آپ سے میں گزارش کر چکا ہوں اس کلاس میں اور زیادہ ڈسکس نہ کریں، کیونکہ کہیں سے کوئی اور بات آئے گی تو میں تو ڈپریشن کا شکار ہو جاؤں. اچھا پالیٹکس کو نکال جی. اگر میرے ساتھ ایسے ہوا تھا کہ میں کسی مزار پہ تھی اور میں باہر جا رہی تھی تو میں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا سجدہ کرتے ہوئے.
تو ایک ریفلیکس ایکشن آپ کا ہوتا ہے کہ اوہ روکا جائے. پھر مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کو سجدہ کرے, مجھے مطلب دل میں آپ کے کیا ہے وہ کسی کو کیا پتا ہے. تو میں نے روکا اپنے آپ کو, میں باہر نکل گئی. تو تب سے میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے صرف اس کو اور اللہ کو پتا ہے کہ وہ تو اس نے اس مزار پہ جا کے اللہ کو سجدہ کرنے کی کیوں سوچی؟ دعا کرنے جب اس نے کہا کہ یہ داتا دربار پہ جا کے اصل میں اللہ زیادہ قریب آتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, گزارش یہ ہے کہ یہ دین کس لیے آیا ہے. یہ دین یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ وہ جانور جو جائز ہے, جس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے, جس کو ذبح کرنے والا مسلمان ہے, اگر وہ کسی دربار میں جا کے ذبح کرے گا وہ حرام ہو جائے. اس لیے دیکھیں, لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں ہم سب آزمائے جا رہے ہیں. ایک ہو گیا واقعہ جو ہو گیا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو دربار کی لیمٹس کیا ہیں دعا کے, کہ آپ اپنے لیے بس دعا اللہ سے دعا کرتے ہیں؟ دربار جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی یہ دربار, دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں, اس میں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں سے یہ بات شروع ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مسجد میں کیوں ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ مسجد میں نہیں تھا, وہ اپنے گھر میں تھا. آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ جس حجرہ مبارک میں تھے, آپ کی اپنی وصیت کے مطابق آپ کو عین اس جگہ پر دفن کیا گیا. ابتدا میں خلفائے راشدین نے اس کا باقاعدہ اہتمام کیا کہ وہاں مسجد سے الگ اس کو رکھا گیا. اس کے بعد وہ اس میں شامل ہو گیا. بعد میں جب ایکسپینشن ہوئی لوگوں نے اس کا خیال نہیں کیا. میرے لیے دین وہ ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے. میرے لیے دین زیادہ زیادہ وہ ہے کہ جو صحابہ کرام نے جس پر عمل کیا ہے. باقی ترک کیا کرتے ہیں, عثمانی کیا کرتے ہیں, عباسی کیا کرتے ہیں, باقی کیا کرتے ہیں, یہ امیت کیا کرتے ہیں, یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے. اس کے بعد لوگوں نے مسجدوں میں, گھروں میں مزار بنانے شروع کر دیے. بھائی بات یہ ہے کہ مسجد سے آپ باہر نکلیں اور دیکھیں مسجد نبوی سے کہ جنت البقیع ہے, اصل میں وہ ہے کہ جہاں ہم سب کو دفن ہونا ہے, یعنی قبرستان میں. یہ الگ سے جو قبریں بنائی جاتی ہیں بزرگوں کی, آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پھر ایک تصور ہے کہ یہ لوگ پہنچے ہوئے لوگ, اور یہ پہنچے ہوئے ہیں, چنانچہ ان کے قریب جا کے ہم بھی کچھ پہنچ جائیں گے. تو اصل میں یہ وہی چیز ہے جو پرابلم ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم قبروں میں کیوں جاتے ہیں. ہمارا قبروں میں جانے کا واحد اس کی وجہ ایک اپنی موت کو یاد رکھنا, اور دوسرا ان کے لیے دعا کرنا. دعائے مغفرت, درجات کی بلندی کی دعا, وہ دعا کہ جو آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں. جب آپ کسی ایک قبر کو الگ سے کر کے نمایاں کرتے ہیں کہ یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, اور خاص طور پر وہاں جاتے ہیں, تو میں اور آپ تو کسی کی نیت پر شک نہیں کر سکتے, لیکن خدا نے اس نیت کو بیان کر دیا کہ میں اس جگہ پر قربان کیا گیا جانور بھی قبول نہیں کروں, چاہے وہ جائز بکرا بھیڑ ہی کیوں نہ ہو, چاہے تم نے بسم اللہ اللہ اکبر کیوں نہ کہا ہو اس پر, کیا چاہے اس کا کرنے والا کوئی صاحب ایمان موحد ہی کیوں نہ ہو. سو ظاہر ہے کہ آپ کا مطلب ہے کہ وہ یہ جو اس طرح کے مزار وغیرہ ہوتے ہیں, ان پہ جو جانور قربان کیے جاتے ہیں وہ مطلب وہ غلط ہے, چاہے وہ جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں اس مقصد کے لیے کہ یہ واضح کیا جائے کہ اللہ نے جب یہ کہا کہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح نہیں ہو سکتا, تو یہ تو واضح ہے کہ کوئی کہے میں یہ لات, عزا, منات کسی کے دادا کے نام پر ذبح کر رہا ہوں, تو ناجائز ہو گیا, اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. اب اس میں کچھ کویسچنز پیدا ہوتے ہیں. پہلا کویسچن یہ جس کا جواب دیا قرآن نے, کویسچن تو بہت ہو سکتے ہیں, 3 کویسچنز کا جواب دیا قرآن نے. کویسچن نمبر 1 کہ کیا اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور اگر غیر اللہ کی کسی درگاہ پہ ذبح کیا جائے تو وہ جائز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں. نمبر 1.
دوسرا سوال آپ دیکھیں توحید کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کتنا سینسٹیو ہے ان معاملات میں. جزاک اللہ. دوسرا سوال, بندہ جانور ذبح کر رہا ہے جائز, اللہ کا نام لے رہا ہے اور کہیں کسی دربار میں نہیں جا رہا, لیکن ذبح کرنے والا مشرک, یعنی وہ یہ اون کرتا ہے کہ میں شرک کرتا ہوں, یعنی اس کا جو مذہب عقیدہ ہے وہ توحید کا نہیں ہے. ہمارے ہاں جو لوگ شرک بھی کرتے ہیں وہ یہ کہتے نہیں ہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں, وہ شرک کو جسٹیفائی کرتے ہیں, یعنی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مسلمان کیسے شرک کر سکتا ہے. تو جو شرک کرتا ہے, جیسے مثال کے طور پر مشرکین مکہ کرتے تھے, یا ہمارے یہاں بہت سے ہندو کرتے ہیں, ناٹ آل مگر بہت سے کرتے ہیں, وہ اون کرتے ہیں, تو پھر اس کا ذبح کیا ہوا جانور ناجائز ہوگا, چاہے وہ اللہ کا نام لے کے کرے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے, اس کا یہ مطلب ہے. ظاہر ہے اہل کتاب کا سور جائز نہیں, اہل کتاب کا کی شراب جائز نہیں ہے, اہل کتاب کا وہ گوشت جو وہ اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں وہ تمہارے لیے جائز ہے. ورنہ آپ کسی ہندو مشرک کے ساتھ بھی بیٹھ کے چائے پی سکتے ہیں. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اگر آپ کو دال کھلائے تو آپ دال بھی نہیں میں نے کھانی, نہیں, ان کا وہ کھانا کہ جو انہوں نے ذبح کیا اور آپ کی خوشی کے لیے انہوں نے اس کو اللہ کا نام لے کے کیا, وہ بھی ناجائز. اور سوال نمبر 3 جو ہمارے یہاں سب سے زیادہ لوگوں کے یہاں ایک پرابلم بنتی ہے, کہ تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ بھائی جانور جائز ہے, اس کو ٹھیک طرح سے خون بہایا گیا ہے, لیکن نہ اللہ کا نام لیا نہ غیر اللہ کا نام لیا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی ناجائز, یہ بھی ناجائز. تو وہ سر پھر جب ذبح کرتے ہیں تو اس پہ اللہ کا نام لیتے ہیں, اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا چاہیے. وہ مطلب ہاں نہیں, اگر وہ ایسا کرتے ہیں, کرسچنز نہیں کرتے ایسا, یہودی کرتے ہیں, یہودی کرتے ہیں. سر یہ کچھ جو باہر جب جاتے ہیں تو یہ جو کھانا وغیرہ جنرلی ہم کھا لیتے ہیں اور بچوں کے ساتھ ہم سیر کر رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ لو اور اللہ کا نام لے لو, اللہ اکبر, مطلب جنرلی پوری دنیا میں جب بھی آپ سیر کے لیے نکلے ہوتے ہیں, اس کے بارے میں کیا ہے سر؟ فش اینڈ چپس, فش اینڈ چپس. وہ جو تیل ہوتا ہے اس میں بھی تو وہی کرتے ہیں. دیکھیں یہ اب آپ کی احتیاط ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بعض نیکیاں وہ ہیں جو اپنے پاس ضرور رکھنی چاہیے, دوسروں کی زندگی آپ خراب نہ کریں. لیکن جو خدا تعالیٰ نے بات بیان کر دی ہے وہ بڑی واضح ہے. گزارش یہ ہے کہ ویجیٹیرین نہیں دنیا میں مرتا, اور دنیا میں بہت سے لوگ ویجیٹیرینس ہیں. کوشر میٹ بہت سے دنیا کے علاقوں میں موجود ہے, اور الحمدللہ حلال میٹ بھی موجود ہے. تو اب ہم نے اس معاملے کو آخر اختیار کرنا ہے نا. جب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو اس کے مطابق ہمیں اپنی مطلب ایسے کہہ دینا کہ چلو اسٹیک کھا لیتے ہیں, چلو یہ برگر کھا لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, ہم تو باہر گئے ہوئے ہیں, بچے بھی ساتھ ہیں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی کچھ ریلیجس آرگومنٹس ہیں, آپ کا اس پر اطمینان ہو جائے ضرور کریں. کوئی ریلیجس آرگیومنٹ نہیں ہے, بس یہ ہے کہ اویلیبل ہے تو چلو کھا لیں. اگر ایسا پھر نہیں کرنا چاہیے, کوئی آرگیومنٹ ایسا نہیں ہے کسی کو پتہ ہی نہیں. کافی حلال ہاں جی, اسٹیکس بھی ملتے ہیں. ان کی آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام لینے کی شرط ہم کھاتے وقت پورا کر لیتے ہیں. نہیں, یہ کھاتے وقت نہیں ہے, کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوتی, وہ ذبح کرتے وقت. جیسے یہ داتا دربار میں یا اس طرح سے یہ جو لوگ بکرے ذبح کرواتے ہیں مندر میں, تو وہ پھر یہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں جانور وہاں ذبح کرنے کی تو سرے سے کوئی تک نہیں ہے, وہ تو منع ہے. آپ نے یہ محسوس لے جاؤں میں پھر یہ اب آپ سنبھال لیں گے نا, میں جا رہی ہوں. ہاں نیکسٹ اوکے. جو دوسرا ہے معاملہ کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہاں بہت سے غریب لوگ آتے ہیں اور آپ اپنا کھانا وہاں ان غریبوں کو دینا چاہتے ہیں. میرا پرسنل ٹیسٹ یہ ہے کہ میں یہ بھی نہیں کروں. وجہ یہ ہے کہ وہاں لوگ کیوں جاتے ہیں,
بالعموم یہی سجدے وجدے کرنے جاتے ہیں, منتیں مانگنے آتے ہیں. تو بھائی ہم لنگر کہیں کسی ایسی جگہ کیوں نہ رکھیں کہ جہاں یہ کام نہ ہو رہا ہو. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ گوشت حرام نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے, آدمی کی اپنی نیت ہے, اس کو ہم سمجھائیں. جو مذہبی آرگومنٹ ہے, دیکھیں نا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, جو مذہبی آرگومنٹ خدا تعالیٰ نے اپنے دین میں دے دی ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. وہ جو میں وہ بات کر رہا تھا ان کے کہ وہ ٹھیک ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوگا, بھائی یہ اچھی نیت آپ ضرور رکھیں, لیکن خدا تعالیٰ نے اس نیت کو خود اٹھا کے باہر کر دیا کہ یہ نہیں میں مان سکتا, اس لیے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم گئے کیوں تھے وہاں. یعنی وہاں جانے کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھے نیک بزرگ لوگ تھے, وہ اللہ کے پہنچے ہوئے لوگ ہیں. ہم جب ان کے دربار پہ جائیں گے تو ہمیں ان کے اللہ سے قرب کی وجہ سے قرب ملے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری مذہبی آرگومنٹ آئی کہاں سے, کون سے قرآن کا حصہ ہے, کہیں کوئی دلیل ہے؟ میں نے اسی لیے بات شروع کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے. وہ اصل میں ایک واقعہ تھا جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا. اس کا جو پہلا حصہ ہے ہماری ہسٹری کا, اس میں انہوں نے اس کو الگ رکھا. اٹ واز ناٹ ایڈڈ ٹو دا مسجد. اب وہ ایڈ ہو گئی. جب وہ ایڈ ہو گئی ہے تو اب ظاہر بات ہے کہ آپ مسجد نبوی میں جاتے ہیں, مسجد کی وجہ سے وہاں روضہ مبارک بھی ہے, تو ہم جیسے کسی قبر پہ جا کے ہم دعا کرتے ہیں وہاں بھی دعا کرتے ہیں. وہ دو نفل دعا پڑھتے ہیں بہت لوگ, میں نے بھی پڑھے. گزارش یہ ہے کہ وہ نفل ہم پڑھتے ہیں اس حصے میں, وہ جو ممبر سے وہاں تک ہے, وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نا. وہ تو اصل میں اس کی حیثیت تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں روزانہ ہی وہاں نماز پڑھی, وہاں جمعے کا خطبہ دیا. وہ تو بڑی اچھی چیز ہے کہ ہم اس مسجد کے اس پہلو کو کہ جہاں سے دین پھیلا, ہم اس میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. مطلب جگہوں کی کوئی پریزنس یا کوئی ایک وہ جو کہتے ہیں نا کہ گڈ انرجی یا کچھ وہ نہیں ہے کہیں بھی, یا دیکھیں نا خانہ کعبہ کی ہے, یعنی یہ تو ہم سب اس کا تجربہ رکھتے ہیں نا, وہاں جا کے جو حیثیت حاصل ہوتی ہے. ایسے ہی بعض اور جگہوں پہ بھی مسجد نبوی میں بھی ہوتی ہے. یہ بالکل ممکن ہے کہ کسی کی انرجی, کسی کا انرجی لیول جا کے کسی مزار پہ زیادہ ہوتا ہو, یہ جائز نہیں ہے. یہ اتنی سی بات ہے. یعنی وہ انرجی لیول ہائی ہو, یہ انرجی لیول ہائی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, پرووائڈڈ یہ کہ کسی جگہ پر شرک کا اندیشہ ہو. تو وہاں جا کے آپ کیا کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں فاتحہ پڑھیں گے. میں کہتا ہوں یار بات یہ کہ ایک تو فاتحہ ہی کبھی سمجھ میں نہیں آتی کہ فاتحہ کیوں پڑھیں گے. آپ دعائیں مغفرت کریں گے, آپ درجات کی بلندی کی دعا کریں گے. آپ کہتے ہیں یہی فاتحہ ہے, اوکے فائن. سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بخشش کی دعا مانگتے ہیں. کس کی؟ بخشش اپنے لیے. ہاں اگر ہم جاتے ہیں نہیں, وہ تو بھائی حضور نے سکھا دیا نا. تو ان کے لیے بھی مانگنی چاہیے. دیکھیں کیا پڑھتے ہیں ہم درود پڑھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ آپ کے درجات کی بلندی کی دعا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ تو اپنی رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی آل پر. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. یہ دعا سکھائی ہے. آپ کے روضہ مبارک پر جانے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. سلامتی ہو, رحمتیں نازل ہوں آپ پر اے اللہ کے رسول. یہ بالکل ایسی ہی دعا ہے جیسا کہ آپ قبرستان جاتے ہیں کہیں والدین وارہ کے اس میں السلام علیکم یا اہل القبور, بالکل یہی ہوتا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم حضور سے کوئی براہ راست کو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, نہیں, یہ ہمارے اپنے دل کے جو ہے نا جذبات, ان کا اظہار ہے کہ ہم اس اظہار کو ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کر کے دعا کر رہے ہوتے ہیں. یہ یوں ہے. سر ایک کوشچن ہے جی. یہ کہ حضرت موسیٰ جو ہے یہ 3 پیغمبر کی اولاد میں سے
ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم یا اسحاق یعقوب جی بنی اسرائیل میں سے نا، بنی اسرائیل میں سے. یعقوب علیہ السلام کی جی جی بالکل 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 بالکل. یہ ایک چیز کلیئر کر دیں گے، یہ آپ نے کہا تھا کہ اہل کتاب کا وہ گوشت ہم کھا سکتے ہیں جو انہیں اللہ کا نام لے کے سیکریفائز کیا. جی جی اچھا جو یہودی کرتے ہیں بعض کوشر کوشر بالکل. اچھا. لیکن ایک عیسائی بچر کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، دیکھیں لوگ اس میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے کہاں مسلمان عیسائیوں کو دیکھا اللہ کا نام لیتے ہوئے.